حضرت نے میں عرض کر دیتا ہوں، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو ان کا اپنا نام لکھا ہے اور بعض جگہ پہ ایک اور بزرگ کا ذکر ہے اور بیان روایت حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا، کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں، تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں، چوکوں پہ مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بیچارہ، امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے، خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ۔ تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی، جو درس دے رہے ہو، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی، بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر، کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ، وہاں ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی، تو پورا اترنا چاہیے نا۔ کہتے 2 گھنٹے میں، اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بی بی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں عجیب۔ اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں۔ ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا،
آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تیرا نام، اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے۔ فرماتے ہیں میں آ گیا، پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے۔ کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ، پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی، کہاں کہاں سے، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اللہ کو میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا، پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی، جنازہ پڑا، دفن کیا۔ ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا، میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا، کیا بات ہے، کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دی۔ ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل۔ کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہم سمجھ۔ ایک دن یہ چلا گیا، کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے۔ یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی، غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی۔ کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے۔ پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا، پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا۔ بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا، اوے داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا پچھا رہ گیا دور، اٹھ فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔